بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطہ صاحبوں اور ساتھیوں، آج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دا مضمون ہے کہ دنیا دی کوئی ایسی چیز نہیں جڑی رسول اللہ نو جان دی نہیں، جس کا دوسرا نام ہے پہچان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا دی اندر اللہ دی ذات نو بھی دنیا دی ہر چیز جان دیئے تے رسول اللہ نو بھی دنیا دی ہر چیز پہچان دی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کہ دنیا دی کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح اور حمد بیان نہیں کر رہی۔ ایک ٹاپک الگ کہ دنیا دی ہر چیز رب دی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہے۔ مراد کی ہے کہ دنیا دی ہر چیز
اللہ دی ذات نو پہچان دیئے سوائے مشرک تو اگر مشرک اللہ دی ذات نو پہچان دا ہوئے تو کدی اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے تے رسول اللہ نو بھی کائنات دی ہر چیز پہچان دی بھی ہے جان دی بھی ہے اگر سوائے بدتی تو اگر بدتی اللہ دی ذات نو پہچاندا ہوئے جاندا ہوئے تے کدی نبی دی سنت چ بدت دی ملاوٹ نہ کرے میں قرآن پاک دی آیت مقدسہ پڑھی کئیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنیاں اکھاں نہ ویکھ کے بھی نہیں پہچانیا جدے اندر ابو طالب ابو لہب ابو جہل مشرکین مکہ نے میرے پیغمبر دے معجزات ویکھ کے بھی انہاں نبی نو نہیں پہچانے تے کئیاں نے حبشے چو آ کے روم چو آ کے میرے پیغمبر نو پہچان کے نبی دا کلمہ پڑھ کے جنت دے وارث بن گئے یہ تے اپنیاں اپنیاں قسمتاں نے نا تے کئیاں نے پیغمبر دا جمال ویکھ کے کلمہ پڑھے کئیاں نے میرے پیغمبر دا کمال ویکھ کے کلمہ پڑھے کئیاں نے میرے پیغمبر دی صورت ویکھ کے سیرت ویکھ کے اخلاق ویکھ کے کلمہ پڑھے تے کئی ایسے بد نصیب دنیا چاہے کہ پیغمبر علیہ السلام دے معجزات نو دیکھ کے معراج جیسے معجزات نو دیکھ کے بھی پیغمبر دی ذات یاد دے اتے اٹیک کر دے رہے کہ ویکھو جی ابو بکر کوئی ایسا بندہ ہے جڑا حرم تو اقصا تو کہے میں 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا تے میں جنت جہنم بھی ویکھ کے آیا تے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر میں 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا صدیق تیرا ذہن مند ہے یہ سارا کچھ سن کے بھی تے ابو بکر دے سامنے ابو جال نے جا کے گل کی تھی تے ابو بکر صدیق آندے نے کیا کنے میں اے تیرا یار محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو بکر آندے نے جے محمد کہہ رہا ہے پھر وہ حق کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے پک کہہ رہا ہے لا شک کہہ رہا ہے لیکن وہ دے باوجود بھی مکے والے کیا تو آنا میں اقصا ویکھ کے انداز ہو دیاں باریاں کنیاں نے بوئے کنے نے دروازے کنے نے روشن دان کنے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں پریشان ہو گیا تے اللہ نے جبریل نو کیا پوری اقصا ہی چک کے پیغمبر محمد دیاں اکھاں دے سامنے کر کہ میرے محبوب روشن دان ویکھ دے جاؤ انہاں نو دس دے جاؤ انہیں باریاں ویندے جاؤ انہاں نو دس دے جاؤ انہیں لیکن میرے بھائی پھر بھی انہاں ایمان نہیں لیا پھر بھی انہاں میرے پیغمبر دا کلمہ نہیں پڑھیا جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لپے جان تیری مٹ کے تے ایسا ان مٹ ہو جا سنتا روے عرشان دا جج تینو یوسف مسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے تور مدینے دے رستے آندی کملی والے تے بوئے تے فٹ ہو جا صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم جمعہ دا چونکہ تھوڑا ہے اگلے جمعہ تو انشاءاللہ ٹائم چینج کر دے رہا ہے کیونکہ 12:45 بہت زیادہ ٹائم ہے اگلا جمعہ شروع کرانگے انشاءاللہ 12:20 تے 12 بجے میں مسجد چاہ جانا تو ہاں بھی ہونا ہے بول دے نہیں 1:20 تو 12:20 1:20 ٹھیک ہے اس صاحب ٹائم ٹھیک ہے پر حاجی صاحب اگلے جمعے ہوں گے پھر ہاں توجہ ہے جی سارے دی آؤ ذرا غور کیجئے اللہ نے سب تو پہلے پہچان کتھے کروائی ہے عالم ارواح یہ واقعات تو ہاں ایتا سنیا نے لیکن یہ بیان کرنا مقصد نہیں کہ انہوں میں توالت دیا نہیں اشارہ کنائی ٹھیک ہے چل دیا عالم ارواح دے اندر 1,24,000 انبیاء دیاں روحاں جمع نے تے اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو پہچان کروائی کمو پیش، سارے دیاں روحاں نو جمع کر لیا ہے، اجے کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا، اجے زمین تے آسمان دا وجود بھی معارض وجود چ نہیں آیا، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پہچان انبیاء نو اللہ کرا رہے نے۔ فرمایا میرے نبیو ایک رسول آئے گا، ثم جاءکم رسول، او رسول آئے گا، وہ آمینہ دا لال ہوئے گا، پیکر حسن و جمال ہوئے گا، پوری کائنات دا سردار ہوئے گا، پیغمبر رب ارض و سما ہوئے گا، پوری کائنات دا مجتبہ ہوئے گا، پوری دنیا دا رہبر ہوئے گا، پوری کائنات دا رہنما ہوئے گا، پوری دنیا دا مطاع ہوئے گا، پوری دنیا دا مرشد تے پیر ہوئے گا۔ اللہ جی تسی دس دے ہو، فرمایا جدوں آ جائے گا پھر تساں سارے آنے لامبے ہو جانا ہے، پھر مسلح چھڑ کے تے لامبے ہو جانا ہے۔ کیوں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آئیے قرآن دا ایک ہور مقام سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو۔ اللہ فرمان دینے اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، جی جی اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پہچان کروا رہے نے، اجے آقا دنیا تے آئے نہیں، اپنی قوم نو آندے نے میری یہ قوم ہے، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نا احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتے رب ذوالجلال نے عالم ارواح دے اندر نبی دی پہچان کروائی، کتے نبی عیسیٰ نے ویکھ لے اپنے حسائیاں نو اپنی قوم نو کیا ہے، اپنی قوم نو اے آندے نے میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی نے حضرت سلمہ بن سلامہ جڑے اصحاب بدر دے اندر سن، یہ مروی کر دینے اللہ اکبر، بنو عبد الاشہل ایک قبیلہ ہے، تے او دا ایک پڑوسی سی یہودی۔ یہودی کون نے؟ جنہ حضرت عزیر علیہ السلام نو تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو منے ہیں، لیکن یہودی جڑے نے نا وہ خود جھوٹے نے، نبی انہاں دے، بولو بولو نبی انہاں دے سچے نے، خود جھوٹے نے۔ حضرت عزیر بھی سچے نے، حضرت موسیٰ بھی سچے نبی نے، عیسائی خود جھوٹے نے تے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے، تے مرزائی خود بھی جھوٹے نے تے جنہوں نبی منیا او بھی۔ یہ دا مطلب ہے مرزائی جڑے نے او یہودیاں تے عیسائیاں نالو بدترین کافر نے، بدترین کافر نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت سلمہ بن سلامہ آندے نے میں بچپن سی تے میں چادر اتے لئی، یہ سردیاں دے دن سن، تے میں اپنے گھر دے اندر لیٹے آواں تے یہودی جیڑا آن کے تے قبیلہ بنو عبد الاشہل دے کول آن کے
تے رک جاندا ہے تے انہاں نو ایک واز تے تقریر شروع کر دیندا ہے تے آندا ہے یہودیو ایک گل یاد رکھو مرن تو بعد زندہ ہونا ہے تے قیامت برپا ہوئے گی تے حساب کتاب بھی ہوئے گا کیونکہ جڑے یہودی سن نا وہ مرن تو بعد جڑا زندہ ہونا ہے نا اینو نہیں شرمندے بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتا ہے کہ مرنا ہے جی مرن تو بعد پھر زندہ ہونا ہے بلکہ مجھے یاد آیا میں تھانو چھوٹی جی مثال قرآن دے وچوں دین لگا ایک یہودی آیا ہے تے آ کے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کول اس طرح انہیں ہڈی پھڑی ہے تے ہڈی پھڑدا ہے تے اس طرح کر کے انہوں ہڈی نو مسلدا ہے پھوردا ہے تے آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرن تو بعد زندہ ہونا ہے تو آنا مرن تو بعد زندہ ہونا ہے تے ہڈی ویکھنا یہ تے پسیدہ ہو گئی ہے تے ساری ہڈی پور گئی ہے جویں مٹی پور جاندی ہے تے تو آنا زندہ ہونا ہے تے کیویں ہو سکتا ہے کہ مرن تو بعد اللہ زندہ کرے تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے محبوبہ انہوں دو ٹوک جواب دے دیو وَزَّرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ آقا فرماتے نے آن والے جدوں اے ہڈی نہیں سی ادوں بھی تے رب نے انسان نو بنایا سی کہ نہیں ادوں بھی تے بنایا نا تے جیڑا رب پانی دے ایک قطرے تو انسان دا وجود بنا سکتا ہے آیا کہ وہ دوبارہ مٹی دے وچوں زندہ نہیں کر سکتا انسان دی جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے اینو اس طرح ہی مٹی دے وچے نے رہنا ریڑھ دی ہڈی نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی اے انسان دا وجود ہے اے دے اتے پھر انسان دا وجود بننا ہے ایویں یہودی آن کے نا کہن لگا افسوس ہے تھوڑے تے قیامت ہونی ہے تے حساب کتاب ہونا ہے میزان عمل لگنا ہے تے جنت جہنم دا تذکرہ کرن لگ پیا ہے تے جیڑے مشرک نے اگے جیڑے بت پرست نے جیڑے یہودی نے آندے نے کی کرنا ہے پھر تے افسوس ہے کیویں دی گل پیا کرنا ہے کہ لو جی مرن تو بعد زندہ ہونا ہے تے مرن تو بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے تے جنت جہنم دے اندر منتقل ہونا ہے آسا تے آج تک کہ منیا ہی نہیں تے نہ سنیا تے تو دسنا عمال دا بدلہ دیتا جائے گا آندہ ہاں دنیا دے اندر جو کر کے جانا جے وہ دا بدلہ قیامت دے دن پکتنا پینا ہے تے آندے نے دی دلیل کی ہے تے اگو آندہ والذی یحلف بی لودّ ان لہو بے حزہی من تلک النار آزمت نور فی الدنیا یہمونہو ثم یدخلونہو ایاہو فرمایا فیتبک بھی علیہ منو اس ذات دی قسم ہے اے یہودی آندہ منو اس ذات دی قسم ہے جدے آج میری جان ہے منو اے بات پسند نہیں کہ دنیا دے اندر بہت بڑا تنور ہوئے تے میں او دے اندر انو تنور نو بالے آ جائے تے منو ویچ سٹ کے تے اتو بند کر دیتا جائے اے یہودی آندہ ہے اللہ اللہ منو اس بات نالو پسند ہے کہ دے بدلے دے اندر میں قیامت نو جہنم دی آگ دے اندر سٹیا جاواں یعنی دنیا چ کوئی تندور بال کے منو دے اندر سٹ دے اس تندور نو تو بند کر دے اے منو زیادہ پسند ہے کہ جہنم دی آگ جیڑی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا میں دنیا دی آگ برداشت کر سکتا تے اے کہن لگے تو گل کیوں آنے پیا آندہ دی علامت ہے کہ ان قریب ایک نبی آن والا یہ یہودی آندہ ہے یہ دی وڈی علامت ہے کہ ان قریب ایک نبی آن والا ہے اشارہ کدھر کرتا ہے مکے والا اشارہ کرتا ہے یمن والا اے یمن دے علاقے جو تے مکے دے وچوں ایک نبی آئے گا تے دجے یہودیاں دے کدوں ظاہر ہوئے گا
یہودی آندا ہو سکتا ہے میں نہ ویکھاں تے حضرت سلمہ وال اشارہ کر کے آندا اے بچہ جڑا ہے نا ان قریب اس نبی نو پائے گا، اے بچہ اس نبی نو پائے گا، ہو سکتا ہے ساڈی اونی عمر نہ ہوئے۔ تے حضرت سلمہ کہندے نے انہیں اے واز کیتا ہے تے ادھروں جگاں دے پیر رات دن ختم ہوندے نے تے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے مکے دے اندر آپ دی ولادت ہو جاندی ہے، جگاں دے پیر مکے دے اندر آ جاندے نے تے اللہ دی قدرت دا کرشمہ دیکھیے کہ او یہودی جنہیں لمبی چوڑی واز کی تھی اے دسن واسطے کہ مکے دے وچ ایک نبی آئے گا، یمن چ نبی آئے گا، اے گل دسن واسطے جدوں آقا علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے یہودی بھی ادو زندہ انہیں بھی ویکھیا لیکن جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام تے فآمنا بھی وکفر بھی بغیاً وحسداً، حسد دی وجہ تو سرکشی دی وجہ تو اس یہودی نامراد نے کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن پیغمبر نو بھی ویکھ لیا کہ نبی علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے، پیغمبر نو ویکھ لیندہ ہے، لیکن افسوس یہ دے ہوتے کہ نبی نو ویکھ کے پہچان کے بھی کلمہ نہیں پڑھیا، یہ بد نصیبی ہے۔ تے کئی او لوگ نے جنہ میرے نبی نو ویکھیا بھی نہیں تے نبی دا تذکرہ سن کے تے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کون ہے؟ کرندہ ویسے انہیں کلمہ پڑھیا ہے تے لیکن آقا علیہ السلام نو نہیں ویکھیا، بڑے ترلے لیندہ ہے، آندہ اللہ دے رسول اخیر ہو گئی ہون نہیں رہا چاہتا، میں کلمہ پڑھ لیا تھوڑا چہرہ ویکھ کے میں صحابی رسول بننا چاہنا تے جگاں دے پیر فرماندے نے ویس ماں زندہ ہی جی اللہ دے رسول ماں تے زندہ ہے، فرمایا تو ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی۔ لاہوریو میرے پیغمبر نے ماں دی خدمت نو صحابیت تے منصب نالو مقدم رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا ویس بڑی ماں دی خدمت کر تے نبی نو ویکھیا نہیں، کئیاں نے ویکھ کے پہچان کے کلمہ نہیں پڑھیا تے کئیاں نے ویکھیا بھی نہیں تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ نو کہی دینے آندے نے کہ یہودی سی انہیں اپنے رفیق نو کیا چل میں تینو ایک نبی وکھانا وا، نبی دے کول چلیے تے آندہ ہے او دے سامنے نہیں کہنا، اے یہودی آندہ ہے او دے کول نہیں کہنا تو اللہ دا نبی ہے، نہیں تو دیاں چار اکھاں ہو جان گیاں انہیں پہاڑ تے چڑھ جانا ہے منو یہودی نبی آندے نے پہ او دے کول نہیں کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ دوویں جاندے نے جگاں دے پیر دے کول تے سوال کر دینے آندے نے اللہ دے آندے نے جناب اسی حاضر ہوئے ہیں سانو کو واضح احکامات جڑے نے اسلام دے دسو تے جگاں دے پیر فرماندے نے بھائیو پھر سن لو اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، کسے نو جان بوجھ کے قتل نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے قتل نو حرام کر دیتا ہے تے کسے دا حق نہیں مارنا، کسے بے گناہ اللہ اکبر بے گناہ نو حاکم دے کول لے کے نہیں جانا تے تاکہ انہوں قتل نہ کر دے، جادو نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، پاک باز عورتاں تے الزام نہیں لانا، زنا دی تہمت نہیں لانی تے لڑائی دے میدان تے وچوں پیٹھ پیچ کے یعنی کمر پھیر کے بھجنا نہیں تے اے ساریاں گلاں جدوں دسیاں نے تے ہفتے دا دن تے فرمایا ہفتے دے دن حد تو تجاوز نہیں کرنا۔ یہودیاں نو کہا سی نا کہ ہفتے دے دن تسی مچھی دا شکار نہیں کرنا، ہفتے دے دن شکار نہیں کرنا تے راوی کہندا ہے اے جڑا یہودی آیا اپنے ساتھی نو نال لے کے آندہ محبوب جی اپنے ہاتھ نو اگے کرو نشہد انکا نبیون میں گواہی دینا کہ تسی اللہ دے نبی ہو۔ اے جڑیاں گلاں تسی کر رہے ہو نا یہ گلاں نبی کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا کہ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے قتل نو حرام کر دیتا ہے، بے گناہ نو سزا نہیں دینی
جادو نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، پاک باز عورتوں تے زنا دی تہمت نہیں لانی، لڑائی دے میدان چوں نسنا نہیں، یہ ساریاں گلاں سن کے سونے نشہدو اسی دوویں ہی گواہی دینے ہاں کہ تسی اللہ دے نبی۔ یہودیاں نے پہچانے ہیں اللہ اللہ حق اللہ۔ آئیے پھر اگے جگاں دے پیر فرماندے نے پھر کیڑی چیز ہے جیڑی تھانوں میری اطاعت نہیں کرن دیندی، میرے پیچھے نہیں لگن دیندی؟ تے دوویں یہودی آندے نے حضرت داؤد علیہ السلام دی دعا ہے کہ انہوں نے کیا سی نبی ہمیشہ میری اولاد چو ہوئے گا، تے انہوں دی اولاد چو نبی آئے نہیں، آئے اسماعیل دی اولاد چو آئے۔ اس واسطے اسی نا تھوڑی اطاعت نہیں کردے اگر نبی تسی ہوندے بنی اسرائیل دی چو تے پھر ایسا تھوڑی اطاعت کرنی، ویکھو کیسی گل ہے، لیکن ہی گواہی دینے ہیں کہ تسی اللہ دے نبی ہو۔ حضرت صفیہ بنت حیی فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا، آندیاں نے مدینے دے اندر میرا باپ تے میرا بھائی میرا چچا ابو یاسر بن اختب انہاں دے کول آیا، میرا باپ ہوندا ہے میرے چاچے دے کول تے واپس پلٹن لگا تے آندا یار چاچا نو سنیا، میرے باپ پوچھدا ہے آندا میرا باپ آندا میرے چاچو نو آندا کہ اللہ دی قسم ایک نبی آیا تھوڑے اس علاقے دے اندر تے او دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ تے چاچے کو سوال کردا ہے تے آندا گل لے وے او نبی بھی سچا ہے تے جیڑا دین لے کے آیا او بھی سچا ہے، لیکن ساڈی جڑی یہودیت ہے تے ساڈی جڑی عیسائیت ہے ساڈا کفر جڑا ہے نا ایدا کبر اونوں منن نہیں دیندا۔ اصل گل ہے اللہ اللہ۔ آئیے میں آگے چلا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ابو طالب تجارت واسطے چلیا مکے چو تے مکے دے بڑے بڑے رئیس تے تاجر انہاں دا قافلہ تیار ہویا ہے تے نبی علیہ السلام دی عمر چھوٹی جائی ہے تے ابو طالب جان لگے اپنے پتیجے محمد نو بھی نال لے صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑے بڑے شیوخ قریش مکہ دے اس قافلے چ شامل نے۔ ایک قافلہ چلتا چلتا رستے دے اندر پہنچ دا تے جا کے ایک جگہ تے نہ پڑاؤ ڈالیا تے ایک راہب اپنے کوٹھے چو باہر نکلتا ہے جیڑا آج تک اپنے مکان چو باہر نہیں نکلیا تے آن کے دے ویندا پورے قافلے چ نظر ماردا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے کچھ لوگ جڑے سن اپنے کجاوے کھول دے سن پہ تے راہب جڑا انہاں دے درمیان چ گھس جاندا ہے تے جا کے جگاں دے پیر دا ہاتھ پھڑ لیندا ہے تے راہب پتہ کی آندا لاہوریو آندا ھذا سید العالمین سبحان اللہ سبحان۔ اجے بھی بدتی رسول اللہ نو نہ پہچانے تے دی قسمت جی دی قسمت جی فرق ہے۔ راہب ہے یہودی ہے اسلام نہ ایدہ کوئی تعلق نہیں تے تورات تے انجیل دا حافظ ہے تے آقا جے بچے نے تے پیغمبر دا پورے قافلے جو ہاتھ پھڑ کے آندا ہے ھذا سید العالمین۔ اگے سنو ھذا رسول رب العالمین۔ ایک ایک لفظ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے تے لکھاں مر سونا ہوئے خدا دی قسمیں لکھ کے لا جو حق ادا نہیں ہوتا۔ آندا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمت للعالمین۔ آندا اے جہانہ دا سردار ہے اے رب العالمین دا رسول ہے تے اللہ نے انہوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے۔ فقال لہو
اشیاخن من قریشن من علم کا فقال انکم ہینا اشرفتم من العقبتی لم یبکی شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی۔ قریش تے مشائخ کہن لگے او تینوں کیویں پتہ اے سید العالمین ہے، تینوں کیویں پتہ اے رسول رب العالمین ہے، تینوں کیویں پتہ اے رحمت للعالمین ہے۔ تے اگو راہب کی آندا ہے، آندا مینوں پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے جدوں تہاڈا قافلہ اس ٹیلے تو تھلے اتریا ہے تے کوئی درخت تے کوئی پتھر ایسا نہیں اللہ اللہ جڑا سجدے دے وچ نہیں سی ڈگ گیا۔ ہر پتھر سجدہ کر رہا سی، ہر درخت سجدہ کر رہا سی۔ تے اے جڑے پتھر تے شجر تے حجر نے اے نبی تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرتے، نبی تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے پتہ کی آندا ہے، راہب آندا ہے میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا اے دے دو کندیاں دے درمیان کبوتر دے آنڈے ورگی مہر نبوت بھی ہوئے گی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، جدوں اینی گل کہندا ہے تے کھانا تیار ہوندا ہے، کھانا لے کے آوندے نے، آن والے اونٹ چران والے جاندے نے تے راہب کہندا ہے انہاں نوں اے مینوں دسو اس بچے دا سب تو قریبی کون ہے؟ فرمان لگے جی اودا نا ابو طالب ہے، ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے سارا قافلہ بہ جاندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو علیہ السلام نو بلایا جاندا ہے۔ اگے جا کے نا تھوڑا جہا سارا قافلہ بلا جس وقت بہ جاندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو بلایا جاندا ہے تے سارے درخت جڑے نے پھر چک جاندے نے تے آقا علیہ السلام نو ابو طالب نے پراں اونٹ چران واسطے تھوڑا جہا دور بھیجیا تے جدوں جگاں دے پیر نو بلایا جاندا ہے آسمان دے اوتے جڑی بدلی ہے وہ جگاں دے پیر تے سایہ کردی آ رہی ہے۔ اے سارا قافلہ درخت دے تھلے بیٹھا ہے تے جدوں جگاں دے پیر قریب آوندے نے درخت بھی میرے محمد دے قدماں چ جھک جاندا ہے۔ تیرا کیویں دل کردا ایڈا سونا پیر چھڈ کے تے غیراں نو پھڑن دے، وہ بول دے نہیں۔ اللہ اللہ یہ دا مطلب ہے درخت بھی آمینہ دے لال نو پہچان دینے لیکن بدتی نہیں پہچاندا، بدتی پہچاندا ہے نبی دی سنت بدت دی ملاوٹ نہ کرے۔ درخت بھی پہچان دینے، پتھر بھی پہچان دینے، سبحان اللہ۔ تے وہ راہب آندا ہے ابو طالب انہوں روم نہ لے کے جائیں گے، رومیاں نو پتہ لگ گیا بھئی اے آخری نبی ہے تے انہاں قتل کر دے رہے، انہاں نو اس بات دی بڑی ٹینشن ہے کہ ایک نبی آن والا ہے۔ انہیں چرچی دیکھا تے 7 رومی اسے ہی قافلے نہ مل گئے۔ رومیاں نو پوچھا بھی تو ہی کدھر جا رہے ہیں؟ آندھے نے ایک مکے تو یار ایک محمد نامی آدمی آ رہے ہیں تسی او دے واسطے جگہ جگہ تے ناکے لا رہے ہیں۔ اجے انہاں نو نہیں پتا کہ اس قافلے چ محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے اسی انہوں پھڑنے تے ابو طالب نو یقین ہو گیا جو اے راہب کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ ابو طالب نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو اوتھوں ہی واپس مکے پہ دیتا ہے، لیکن راہب نے پہچانے اللہ اللہ۔ دیکھ لو نبی دا دفاع کنا کیتا ابو طالب نے، کیتا ہے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح، کیتا ہے نا؟ قدم قدم تے دفاع کیتا ہے، لیکن کلمہ پہچان کے بھی کلمہ پتر چاچا اے کانچی پڑھ لے ہولی جائی تے میں تینوں چھڑا لواں گا۔ تے پتر کی آندا ہے، بیٹے نے کہا چاچا کانچ کلمہ پڑھ لے، پیچھے کھلوتے ہیں نا ابو جال اتبا شہبہ سارے ہی کہنے لگا بابا ویکھی جان لگیا کہ وڈیاں دا دین نہ چھڑ دے۔ تے چاچا ابو طالب آندا ہے میرے اپ تیجیا
مینوں برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے۔ اللہ میری توبہ میری توبہ۔ تے کفار دے تانیاں کولوں ڈر دیاں کلمہ پڑھیا ہی نہیں، چاچے نے پہچان کے بھی کلمہ نہیں پڑھیا، تے کئیاں نے ویکھیا ہی نہیں، تے میرے پیغمبر نو ویکھن تو بغیر ہی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی انی لا عارف حاجرن بمکہ دا کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لا عارفہ الان۔ آقا فرماندے نے آج بھی میں مکے دے اندر اس پتھر نو جاننا وا، اس پتھر نو پہچاننا وا، جدوں میں جانا سا تے مینوں جاندے آؤندے او پتھر سلام کردا سی۔ پتھران نے نبی نو پہچان لیا، تے ملتان تے بدتیاں نے نہیں پہچانیا، جنہ اپنے جلوس دے اندر ایک کڑی نو بناؤ شنگار کرا کے اتھے بٹھا دیتا ہے، تے اندر حور بھی نبی دے جلوس چ شامل ہو گئی۔ اے ظالمہ، ایک پاسیاں نے نبی دی آمد ہے، میرے پیغمبر نے پوری زندگی کسے غیر محرم عورت دا چہرہ نہیں دیکھیا، تو ایک جوان لڑکی نو میک اپ کرا کے وچ بٹھا کے کہنا ہے کہ اللہ دے رسول بھی آئے نے، اور او دا 30,000 روپیہ مکیا سی اس بی بی دا، 13,000 دیتا نے تو باقی نہیں نے دیتا، انہیں کیس کر دیتا ہے۔ نہ کنے مکے سن 30,000۔ ایک پاسے آقا حاضر نے، ناظر نے، زندہ نے، دوجے پاسے آ رہے نے، ایک پاسے حاضر نے، دوجے پاسے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تیریاں بے پردہ عورتاں نو معاذ اللہ الیاذ باللہ نبی ویکھن واسطے آ رہے ہیں۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک بی بی آئی بیعت کرن اسلام تے نبی علیہ السلام نے اس طرح کر کے نا کپڑا رکھیا سی تے پردے تے تھلیوں دی اس طرح آر پھار، ادھروں بی بی پھڑتی سی ادھروں آقا پھڑتے، بیعت ہو گئی۔ بی بی آئی انہیں پردے تے تھلیوں دی ہاتھ اگے دیتا ہے، اے انگلہ آگے گئیاں، میرے پیغمبر نے غیر محرم عورت دیاں انگلہ نو ویکھے آنکھاں نو بند کر لیا، پھر اس عورت نو نہیں کیا ہاتھ پیچھے کر لے، فرمایا عائشہ اس عورت نو کے ہاتھ پیچھے کر لے، محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور شرم کرو مشرکو، شرم کرو، حیا کرو، تسا نبی دی کی تعظیم کی، تسا نبی دا کی ادب کیتا ہے۔ ایک کام رہ گیا سی، ہن میں تھانوں ایک گل دساں، منبر تے کھڑا علماء بریلویہ بھی بڑے تنگ آ گئے، وہ بھی کلپنڈے، ڈھول وج رہے نے، ناچ ہو رہے نے، انڈیا دے گانے لگے نے تے نبی وچ حاضر نے، معاذ اللہ، پیغمبر حاضر بھی نے، ناظر بھی نے، کرسی سجائی گئی ہے، ویلی پئی ہے، آقا علیہ السلام آ رہے نے، کرسی انہاں واسطے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، جگہ دے پیر احد پہاڑ تے کھڑے نے، ایک ابو بکر نے، ایک عمر نے، ایک میرا عثمان کھڑا ہے، تے احد پہاڑ نے نا خوشی نہیں ہلنا شروع کر دیتا ہے، جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے احد پہاڑ بھی آمینہ دے لال نو جانتا ہے۔ تے جگہ دے پیر فرماندے نے اس بت یا احد، ہائے ہائے ہائے، اس بت یا احد فإن علیک نبی صدیق و شہیدان۔ تے دوجی روایت ہوئی ہے، آقا فرماندے نے ھذا جبل یحبنا و نحبہ، اے جڑا احد پہاڑ ہے یہ ساڈے نال محبت کردا ہے تے اسی اے دے نال محبت کرنے ہاں۔
اللہ اللہ آؤ پہاڑ بھی جانتے نے رسول اللہ نو تے جگاں دے پیر حضرت جابر کہندے نے اسی ایک سفر دے اندر ہاں تے جگاں دے پیر نو قضائے حاجت ہو جاندی ہے تے ایتھے کوئی اولا کوئی نہیں چھپن دی جگہ کوئی نہیں دو درخت نے تے جگاں دے پیر نو ایک درخت نو پھڑ دے نے تے لے کے آ جاندے نے تے دوسرے درخت نو پھڑ دے نے تے نال ملا دیندے نے دوویں درخت زمین پھاڑ دے نال مل جاندے نے انہاں درختاں دی اوڑ دے اندر میرے آقا قضائے حاجت تو فارغ ہوندے نے تے جگاں دے پیر انہاں نو اشارہ کردے نے دوویں درخت اپنی اپنی جگہ تے ٹر جاندے نے اللہ درخت بھی جانتے نے رسول اللہ نو تے کھجور دا تن ہے جدے نہ جگاں دے پیر ٹیک لگا کے جمعہ خطبہ جمعہ دیندے نے ایک انصاریہ بی بی ہے انہیں جگاں دے پیر نو ممبر بنوا دیتا ہے ممبر ایتھے ہو گیا ہے تے تنے جتے ممبر تھوڑا جہا فاصلہ ہو گیا ہے اللہ اکبر تے جدو آقا ممبر تے چڑھے نا تے تنے نے چیخاں مار مار کے روکا شروع کر دیتا حدیث دے الفاظ نے تنا ایویں رو رہا جویں بچے بلک بلک کے روندے رہے اللہ اللہ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اے نبی آقا نیچے اتر دے نے ادھر میرے حال ویکھو تنے نو اس طرح جپا پا لیا تے تنے نو سینے نہ لا کے نبی نے دبایا میں کیا کھجور دیا تنیا تیری قسمت تے کیا کہنے جڑا علم نشرہ دے سینے نہ لگ گیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اس تنے نو چپ کران دے نے ویکھ لے نبی نو تے تنے دا رونا پسند نہیں تے تیرا بڈھا پیو رون دیا کدی بابا نو آن کے تو پوچھیا ہی نہیں تیری ماں روندی ہے تیریاں پینا روندیاں نے اور ظالمہ جدا کلمہ پڑے آئی انہیں تے سکے تنے نو رونا جڑا ہے سکے تنے دا انہوں برداشت نہیں تیرے ماں باپ روندے نے ظالمہ اپنے ماں پیو نو پوچھ دائی نہیں آقا علیہ السلام نے چپ کرایا کہ آقا فرماندے نے اگر اس تنے نو چوپنا نہ کراندہ انہیں قیامت دیاں دیواراں تک روندے ہی رہنے تنے نے کھجور دے تنے نے پہچان لیا کہ اے اللہ دا رسول ہے تے جدو حضرت آقا علیہ السلام تے آئے وہی آئی پہلی کتے غارِ حراج کتے آئی غارِ حراج جبریل نو پہلی دفعہ دیکھیا تے جبریل نے کہا اقرا ما انا بقاری آقا پھر فرمانے جبریل اقرا آقا فرمانے ماں نہ کرے حضرت جبریل نے اپنے بازویں جلائے کے آقا نو دبایا نبی علیہ السلام نو جبریل دی دہشت ویکھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بخار ہو گیا پہلی دفعہ جبریل نو ویکھیا کارا ہے اما جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیوی نو دسیا فرمایا آج کایا سی اتنا بڑا وجود میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا زملونی دسرونی ختیجہ میرے تے کمبل اوڑ دے چادر دے دے اما ختیجہ میں تیری فہم و فراست تو بھی قربان جا عقل مند بیویاں کاٹی ہوں دیا پھر لے کے کدے کو گئی اپنے چاچا ورقہ بن نوفل کو جا کے دسیا چاچا جی غارِ حرا کے اندر ہے فرشتہ آیا ہے تے چاچا نے کی کیا فرمایا ہاذا ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ فرمایا ختیجہ تینو مبارک ہوئے اے فرشتہ رب اپنے خاص بندیاں تے بھیجدا ہے اے تیرا تاجدار نہیں رہا بلکہ پوری کائنات کا تاجدار بنا لیکن افسوس یا لیتنی فیہا جزعن لیتنی یکون حیّن اذ یخرجک قومک ایک وقت آئے گا ایدی قوم انہوں مکے چو کڈے گی لیکن اس وقت تک کاش میں اس وقت تک یا لیتنی آئے افسوس میں بھی اس وقت تک ہوں اس واسطے نبی پاک نے فرمایا سی ورقہ بن نوفل جیڑا اپنی فطرت تے اٹھے گا کفر تے نہیں انہوں نے کہا ہائے افسوس میں بھی اس وقت تک ہوں میں بھی یہ کلمہ پڑھا
ہائے 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 اور میرے بھائیو ورقہ دی پشین گوئی دے مطابق کہ قوم انہوں کدے گی قصور کی ہوئے گا قولوا لا الہ، صرف لا الہ دی وجہ تو دی قوم دی مخالفت۔ اور میں بات کہنا اہل حدیثوں تسی بھی آج خوش ہو جاؤ، ورقہ دی خوشخبری دے مطابق آج اس دور دے اندر تھوڑا قصور بھی ہوئی ہے جو آمینہ دے لال دسی قولوا لا الہ۔ صحابی بھی یہی کہیں جیسے آمینہ دا لال بھی یہی کہیں دا تو گیا، ایسی بھی یہی کہہ رہے ساڑھے تے بھی ظلم، ساڑھے تے بھی تشدد۔ آئیے میں اس تو آگے چلنا، بات میں اپنی مقامہ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر کہیں دینے کہ میں ایک سفر دے اندر اس دوران ایک آدمی ہوندہ ہے پیغمبر دے قریب ہوندہ ہے، دریافت کر دیندہ کتھے جا رہے ہو؟ جواب دیتا ہے اسی اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تے آندہ تینوں کی ہے کوئی بلائی کوئی دلچسپی ہے تینوں؟ جواب دیندہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر شہادت دے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں تے میرے تو علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے اے ویکھ کے تے ویکھدا ہی رہ جاندا ہے تے نبی دا حسن ویکھ کے نبی دا جمال ویکھ کے ایک کلمہ پڑھ لیندا ہے اندہ وَمَنْ يَشْهَدْ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هَذِهِ الثَّمَرَةُ۔ اس بات دی کوئی کون دے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ کی آندہ ہے آندہ جی کلمہ میں پڑھ لینا وا تھوانو رسول مان لینا وا۔ اے جڑا ککر دا درخت ہے یہ درخت تھوڑے رسول ہون دی گواہی دے سکتے ہیں؟ گل دی سمجھ آ رہی؟ میں کلمہ پڑھ لینا لیکن ہے جڑا درخت کول ہے یہ تھوڑے رسول ہون دی گواہی دے سکتا ہے۔ تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے نا درخت نو اشارہ کیتا ہے اُرا آوے درخت زمین پھاڑدا ہویا جگاں دے پیر کو چل کے آ جاندا ہے۔ اللہ اللہ تے آقا فرماندے نے تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا نبی ہوں؟ تے درخت بول کے آندہ ہاں ہاں میں گواہی دینا کہ تو اللہ دا سچا نبی ہے۔ ہائے ہائے میں اللہ تو اللہ دا سچا نبی ہے۔ درخت نے بھی کلمہ پڑھیا تے آمینہ تے لال دا پڑھیا۔ سبحان سبحان۔ تے اے بندہ جڑا دیہاتی ہے اپنی قوم نو جا کے آندہ ہے او جڑا نبی محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم او داتے درخت بھی کلمہ پڑھ دینے۔ ابو جہل آیا سی نا کہ آندہ تو آنا میں نبی ہاں 10 میری موت چکی ہے کہ آپ نے فرمایا میں دسا کہ موٹا بھی چیز بول کے دس دے میں دسا کیا جنہی تیرے موٹ چیز ہے بول کے دسے کہ ابو جہل پریشان ہو گیا آندہ موٹا نہیں چیز ہی دس دے موٹا ابو جہل دی ہے ہاتھ ابو جہل دے کئی گرانے کلمہ آمینہ دے لال دا پڑے جنہوں پہچان دے نے دنیا دے کنکر بھی درخت بھی پتھر بھی کھجور دے تڑے بھی یہودی بھی عیسائی بھی انہوں کہیں دے نے علم نشرح لکا صدرک ووضعنا انک وزرک اللذی انک زہرک ورفعنا لکا ذکرک۔ سونیا اعزاز ذکر تو ذکر تمائی جتے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا میں آگے چلنا ہرکل بادشاہ شاہ روم دا او دو اجے ابو سفیان مسلمان نہیں ہویا ابو سفیان کافلے نو لے کے گیا تے نے سوال کیتا آندہ نسب کی ہے کہ تھوڑے علاقے جو نبی آیا ابو سفیان آندہ نسب او دا بڑا اچھا ہے۔ اچھا تھوڑے اندر اس کو پہلو بھی کوئی نبی آیا نہیں تے پوچھتا ہے او دے ساتھی ود رہے نے کٹ رہے نے فرمایا انہاں تے بڑے بڑے ظلم ٹھانے ہیں لیکن او دے ساتھی ود دے ہی جا رہے ہیں جیڑا او دے نہ لگتا ہے وہ پیچھے ہٹ جائی نہیں۔ اچھا ابو سفیان نے نا ایک گل بھی جڑی ہے نا جھوٹ نہیں بولیا
ابو سفیان نے حیران ہو جا لاہوریو، ابو سفیان چودھری سی ہے، کافر سی، پوری زندگی جھوٹ نہیں بولیا، اور اس دی وجہ تو اللہ نے نو فتح مکہ تو بعد اسلام دی دولت نہ مالا مال کر دیتا ہے۔ اس واسطے آقا نے فرمایا سی جرا ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا۔ ہرکل نے بڑے سوال کیتے، آندہ ہو دے دین تو کوئی پھریا بھی ہے؟ ابو سفیان جنہ ہو دا کلمہ پڑھیا ہو دے تو کوئی مرتد بھی ہویا۔ ابو سفیان آندہ انہاں دیا چمڑیاں لتھ گئیاں نے، انہاں نو سولیاں تے ٹنگ دیتا، لیکن وہ آندے نے محمد نو کنڈا بھی نہ چوبے۔ ہرکل نے اگے سوال کیتا، انہیں کدی وعدہ کر کے وعدے دی خلاف ورزی بھی کی تھی؟ انہیں کہا نہیں، انہیں کہا کوئی زندگی چ انہیں جھوٹ بھی بولے ہے، انہیں کہا ما جربناک الا صدقا، محمد دی زبان چو اج تک اسا کدی جھوٹ سنے۔ یہ پہچانے پیغمبر ہرکل دی عدالت دی اندر ابو سفیان نبی دی گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری آندے نے ایک بھیڑی ہے، انہیں ایک بکری تے حملہ کر دیتا ہے، بکری نو پکڑ کے لے گیا، چرواہا دی تلاش نکلے ہے، انہیں جا کے بھیڑیے نو پھڑ لیا، دم تو پھڑ لیا، تے آندہ الا تتقی اللہ تنزی منی رزقن ساقہ اللہ الیہ، تینو اللہ تو ڈر نہیں لگدا؟ ابو سعید خدری آندے بیڑیا آندہ منو کہ تینو اللہ تو ڈر نہیں لگدا، تو اللہ دا دتا رزق میرے کولوں کھو لیا۔ چرواہا کہن لگا اوے بیڑیا ہو کے تیرا بنا گلا کرتا ہے، بیڑیا ہو کے گلا کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ بھی انسانہ دی طرح بولتا ہے۔ تے بیڑیا کہنا الا اخبرک بعجبک من ذالک محمد بیسرب یخیر الناس بانباء ما قد سبق، یہ کیڑی کوئی تعجب دی گل ہے کہ میں گلا کرنا وا، تینوں پتہ ہی نہیں تواڈے مدینے دے اندر ایک محمد بن عبداللہ آیا تے او تے ماضی دیاں گلاں وی دسدا ہے۔ بیڑیا آندا ہے یہ کوئی عجیب گل ہے کہ میں گلا کرنا، جا کے مدینے جو پتہ کرو تھے کہ محمد نامی آدمی بھی آیا تو اللہ دا سچا رسول ہے، تو میری گل کرنا کہ میں گلا کرنے، ایک بڑی گل نہیں۔ چرواہا جڑا مدینے واپس پہنچیا، اپنی بکریاں چھلیا، نبی علیہ السلام دی جا کے خدمت حاضر ہویا، سارا واقعہ سنایا تے فرمایا صلاۃ الجامعہ منادی کر دیو، منادی کر دیتی گئی تے گھروں نکلیا تے لوکاں دے سامنے جگاں دے پیر فرماندے نے مسجد نبوی بھر جاندی ہے تے اس چرواہے نو اللہ رسول فرماندے نے سارے نو واقعہ سنا بھائی، انہیں بھیڑیے دا واقعہ سنایا تے سارے صحابیاں نے اللہ اکبر، جدو پیغمبر دی عظمت سنی نا کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی بھیڑیا بھی رسول اللہ نو جاندا ہے اور بھیڑیا بھی رسول اللہ نو جاندا ہے۔ اگے آونا والذی آقا فرماندے نے نفسی بیدہی لا تقوم الساعة حتی یکلم السباع الانسا ویکلم الرجل عذبہ صوتہی وشراق نالہی ویخبرہ فخذہ بما احدث اہلہ بعدہ، اس ذات دی قسمیں جدے اندر محمد دی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم ہوئے گی نہیں جب تک درندے انسانہ نہ گلہ نہیں کرن گے۔ درندے گلہ کردے نے، نبی دے صحابی حضرت سفینہ نے آندے نے رضی اللہ تعالیٰ، آندے نے میں ایک جہاز سے بیٹھا، جہاز دا ٹوٹ گیا تے میں ایک پھٹے تے بیٹھا رہ گیا، پھٹا تیردہ منو لے گیا، بہت بڑا جن سی درختان دا اتھے، میں اتھے اتریا تے درختان دے وچوں ایک شیر نکل آیا، جدو شیر نے منو ویکھیا نا تو دارن لگ پیا، چنگارن لگ پیا تے سفینہ آندے نے یا ابو الحارث، شیر دی کنیت سی ابو حارث، آندے نے انا مولا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فتعت راسہو. حضرت سفینہ نے دوجی روایت ہوندی ہے انا صاحب رسول اللہ. او شیرا اکھاں کھول کے تک لے تے کان کھول کے سن لے, میں مکی مدنی نبی دا صحابی ہوں. حضرت سفینہ نے جڑا شیر خان آیا جیڑا چنگاڑ دا سی وہ میرا محافظ بن جاندا ہے. دوجی روایت ہوندی ہے جنگل چ سجے ہوندا ہے کھبے ہوندا ہے اگے ہوندا ہے پیچھے ہوندا ہے, میرا دفاع کردا ہے. تے جدوں جنگل دی سرحد آ جاندی ہے اے شیر مینوں ایویں ودیا کردا جویں مہماناں نوں میزبان ودیا کردے نے. اللہ جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ کائی, میں اصحاب رسول اللہ دا اتنی بات سنائی. الٹیا شیر سلامی اندر تے قدمان دے ول آیا. میرے بھائی دنیا دا کوئی ایسا درندہ نہیں, کوئی انسان نہیں جڑی میرے پیغمبر علیہ السلام دی. آؤ آخری ایک واقعہ میں سناواں تے اپنی بات میں مقامہ, ٹائم ہو چکے ہے. نبی علیہ السلام کو ایک یہودی آیا تے گو نے پڑھی ہے تے آن کے اندر گو جڑی ہے تواڈے رسول ہون دی گواہی دے, اگر ہے گو تیرے رسول ہون دی گواہی دے دے میں کلمہ پڑھ لاں گا. تے جگہ دے پیر فرماندے نے یا زبو اے گو, اے گو. تے گو آندی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. وہ یہودی پریشان ہو گیا, گو بھی گلاں کر دی ہے. میں تے آکھا گو نے بولنا نہیں, میں دا کلمہ پڑھنا نہیں. آقا فرماندے نے یا زبو اے گو, گو آندی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. اللہ دے رسول میں حاضر ہاں. فرمایا من تابد نی گو منو دس تو عبادت کدی کرنی ہے. گو آندی ہے اللذی فی السماء عرشہو و فی الارض سلطانہو و فی البحر سبیلہو و فی الجنت رحمتہو و فی النار عقابہو. گو آندی ہے میں عبادت ہو دی کرنی ہے جڑی ذات عرش تے وے, جڑی زمین دی بادشاہ ہے, جن نے سمندرہ جو رستے بنا چھڑے نے, جن نے جنت نو رحمت بنایا, جہنم نو زحمت بنایا. تے آقا فرماتے نے یا زبو اے گو من انا میں کونا. تے گو آندی ہے انت رسول رب العالمین. انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین قد افلح من صدقک و قد خواب من کذبک. سونے محبوبہ تسی رب العالمین دے رسولو تے خاتم النبیینو, تو آدھے تو بعد نواں نبی کوئی نہیں. تے جنہیں تینی ختم نبوت تے رسالت نو من لیا ہے وہ بندہ فلا پا گیا ہے, تے جنہیں جٹلا دیتا ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. اے گو تو کس دی کرے عبادت دس تو ساڑے تائی. ادب و خدمت اندر بولی امر کنو رب سائی. میں کرا عبادت اس رب دی میں مسکین بیچاری, جس جیسا نہ پالن ہارا اندر خلقت ساری. آقا فرماندے نے لاہوریو میں ہاں کون 10 زبانوں کیا رسول اللہ دے کلمہ پڑھ کر آکھن لگی تساں رسول خدا دے. نبی دیکھ صحابی نے ہرنی لین دی شکار کر انہوں لے آکے نا انہیں قلعے نہ بنے. یہ دوویں واقعات میں سبل الہدا پر نشاد تھی. سیرت خیر العباد سیرت کتابیں یہ 14 جلداں نے کہ محمد بن یوسف السرائی سال ہی نے لکھی ہے. تو او دی 9 نمبر جلد سے دوویں واقعہ موجود ہے. لے آکے انہیں بنے تے نبی علیہ السلام دا گزر ہویا تے ہرنی نے اللہ دے رسول نو ویکھیا تے بول پئی.
کہنے لگی اللہ رسول میری ایک گزارش ہے تھوڑے یار نے منوں لین دا شکار کر کے تے میرے نکے نکے نا 2 بچے نے چاہے 4 دن ہو گئے نے انہوں نے دودھ نہیں پیا تے تسی اللہ رسول اپنے یار نو کہو ہم انہوں چھڑ دے تے میں اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے پھر آ جانی ہے فرمایا آ جائیں گی فرمایا آ جائیں گی آقا فرماتے نے بھی یہ چھڑ دے یہ جان دے اللہ رسول ہے نس گئی یہ نہیں آنا فرمایا دی گرنٹی میں محمد دے رہا ضرور آئے گا جی یہ گرنٹی میں دے رہا ضرور آئے گی یہ چھڑ دے جان دے اپنے بچیاں نو لب دیئے تے آندھی ہے بچیو دودھ جلدی پی لو میں واپسی دا وعدہ محمد دی ذات نہ کر کے آئی ہاں دودھ پلا کے جدو واپس آندھی ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے تیرا میرا وعدہ پورا ہو گیا میں تیرے کول ہی سن جب تک نہیں آئے گی میں محمد تیرے کول آ تے ہن اس طرح کرے ہرنی مینوں دے دے اللہ دے رسول تسی اوویں ہی لے لو فرمایا نہیں پیسے لے لے نہیں اوویں ہی لے لو جگاں دے پیر نے لیا تینوں آزاد کر دیتا ہے آندا صحابی آندا اللہ رسول اینوں آزاد کر دیتا ہے فرمایا میں رحمت للعالمین میں اگر اینوں ذبح کر لیا تے نکے نکے بچیاں نوں دودھ کون پلائے گا جدوں آزادی دا اعلان کر دے نے تے ہرنی حضرت زید بن ارقم آندے نے ہرنی اپنے دوویں قدم آزادی دا اعلان سن کے چک چک کے مار دیے تے نالے آندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہرنی نے بھی پہچان لیا اللہ دے رسول نو بولو پہچانے آگے نہیں ام معبد نے بھی پہچان لیا آخری بات 2 منٹ دی آقا گئے صدیق پوچھا کلی چ کون ہے اماں وہ کھان پین واسطے چیز ہے تے ماں دیئے جنہ راواں تو ننگ کے آئے ہو نہ راواں تو قربان جاواں جدن دی پیدا ہوئیاں تھوڑے ورگے سونے چہرے آج تک ویکھے ہی کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا ازلا تو لگ کے تے پھر جہان میں ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں کسے دانا ایہو جیا بال ویکھیا لگ دے ستارے منو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ میں کیوں نہ آگے سنا دیا پوچھ سونے کولو رب نے بنایا ہے اپنا محبوب انج رب نے سجایا ہے حضرت حسان دا خیال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ میں کیوں نہ کہہ دے وہاں آئیے ذرا غور کیجئے حضرت اماں جی ام معبد کی آندیاں نے جدن دی پیدا ہوئی ہے جے سونے چہرے نہیں ویکھے ابو بکر آندے نے ماں جی سانو بھوک بڑی لگی ہے واٹا لمیاں نے کو کھان پین والے چیز دیو کوئی پتر جنہ راوت آئے قربان جاواں اے میری کلی سے رام کرو تے شام نو میرا خامد آئے گا نا چراغ آج بکریاں چارن گیا دودھ چو کے رجا جا کے پیاواں گی اماں ادھر نکل سے بکری بنی ہے دودھ نہیں دے دی پترے تے کئیاں سالاں دی بیمار ہے تے کو چلیا نہیں جاندا دودھ دینے کی دے اماں اگر تو کہیں تو تجربہ کر لئیے میں صدقے جاواں اس پیر تو جنگل چ ماں بھی کلی بکری بھی کلی تے چون دی اجازت مانگتا ہے میں کہ آج کل دا پیر ہوندا نہ مائی رہندی نہ بکری رہندی وہ بولتے ہیں کلا بھی خالی کلی بھی خالی ماں دیے تھوڑے چہرے ویلیاں پریشان ہونے جی کردا تھوڑیاں گلاں سننیاں پریشان ہونے جی کردا تھوڑے چہرے ویلیاں قربان ہونے جی کردا نہیں اماں اجازت دے پر ماں نو کی پتہ ہے یہ جتھو ننگ جائے رحمت آئے دے نال قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر اچھا جاؤ چولو ابو بکر نے نبی وال ویکھیا نبی نے ابو بکر وال ویکھیا ہائے ہائے بسم اللہ پڑھی اس لاگر بیمار بکری نے تھنا نو ہتھ لایا
وہ لاہوریو ایویں معلوم ہوندا سی ایک کمزور بکری اس مسافر دا انتظار کر رہی. میرے نبی نے ہاتھ لایا. اماں کو برتن ہے ہی چھوٹی کی گلاسی ہے تو کھچیا کھچیا وہ تاک نکل گیا. گلاسی پر گئی, جگ پر گیا, پتیلی پر گئی, برتن پر گیا. ابو بکر نے پیتا ہے, حضرت آقا نے پیتا ہے, عبداللہ بن عریقہ عامر بن فہرہ نے پیتا ہے, اماں نے پیتا ہے. پیٹ بھی پرے نے, برتن بھی پرے نے, تے تھان بھی ہے اجے پیر. اور کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی, رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی. ام معبد نام بتاول سی مسکین نمانی. گھر دے اندر بکری بنی لاگر در در جانی. آقا فرماندے نے ماں ہے کچھ کھاون پیون کارل چیز تیرے گھر کائی, صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی. اماں بکری دودھ نہیں دین دی, فرمایا نہیں ہے تے بیمار ہے, ماں چون دی جاؤ چولو. چھڑ کے تنگی فاکے سارے تے برکت شاہ برارا, سارا ٹبر دودھ پہ پیوے تے گزرے نہیں سال 18. ابو معبد آیا, کیسا, کون آیا, کون گیا. ام معبد نے پوچھا, ابو معبد نے کون آیا کون گیا. کلی چ رحمتی برکھا رحمت نازل ہوتی ہوئی. فرمایا ام معبد کون آیا کون گیا, برتن بھی پرے تھان بھی پرے. ہائے ہائے اماں جی ام معبد آندیاں نے کی دسا, آسمان دا فرشتہ سی نازل ہو کے میری کلی چاہ گیا. جدو بولتا ہی موتی روزدہ سی, نظر اٹھاندہ سی, وہ دی نظر اٹھی ہوئی جری سی, دیکھی نہیں سی جاتی. وہ دے چہرے دا جلال جمال اتنا سی, روب اتنا سی, دبدبہ اتنا سی. اور میرے نبی دے جان تو بعد وہ بکری 18 سال زندہ رہی, 18 سال دودھ دے. وآخر دعوانا الحمد.